بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت کرپاوان ہے اور دیالو ہے۔ ویلکم اگین آن اوور شو دبئی ریئل ود روپا شرما، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت سینٹیمنٹل ٹاپک کے بارے میں۔ بہت لمیٹیشنز ہیں، کانفلکٹنگ تھاٹس ہیں۔ اللہ بھگوان جس کو ہم مانتے ہیں کہ اس کی کوئی فارم نہیں ہے، وہ ہماری مینٹل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کی ایگزسٹنس کو پرسیو کر پائیں، لیکن کچھ پہیلیاں بجھا دی گئی ہیں قرآن کے اندر، اور یہ کہہ دیا گیا ہے ہنٹ تو دے رہا ہوں لیکن سوچنا نہیں۔ یہ بات کچھ ہیومن نیچر سے اگینسٹ لگتی ہے، کیونکہ انسان کو بنایا ہی اتنا زیادہ انوویٹو کریٹو ہے کہ انسان جو گفا میں رہتا تھا آج مون اور مارس پہ پہنچ رہا ہے۔ تو سر پلیز یہ بتائیے کہ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے ہاتھ کا، اس کی قیامت کے روز سارے آسمان ان کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور بائنے ہاتھ کا ذکر، اور ان کی شن کا ذکر، ان کی عرش کا ذکر، اور اتنا اسپیسیفک کہ 8 فرشتے اس عرش کو اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ ٹیزر چھوڑ دیے ہیں اور پھر کہہ دیا کہ اس سے آگے نہ سوچنا، جو کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو لیٹس ہیو دیٹ ڈسکشن آن سر۔ دیکھیے، کوئی بھی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کی کچھ تفصیلات ہوتی ہیں جی، اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کی ماڈرن کتابیں اگر آپ پڑھیں کچھ کسی ٹیکنیکل سبجیکٹ کے بارے میں، تو اس کے شروع میں آپ کو اس کی جارگن کی ایک لسٹ ملے گی اور اس کا مفہوم آپ کو ملے گا۔ چنانچہ جب تک آپ ان بیسک پرنسپلز کو اور اس جارگن کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح سے کہ آتھر سمجھتا ہے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، تو آپ ٹیکسٹ کو کچھ اور طرح سے سمجھیں گے، جو ظاہر ہے کہ صحیح سمجھنا نہیں ہوگا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ قرآن مجید میں آلموسٹ شروع ہی میں تیسری سورہ ہے، سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو آیات ہیں بعض وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں۔ متشابہات یعنی الیگوریکل، میٹافوریکل، جس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ زبان کے لحاظ سے بالکل کلیئر ہے، مگر اس کی تعویل، قرآن کے اپنا لفظ ہے اس آیت میں، اس کی ریئلٹی کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ۔ اور جو علم میں راسخ ہیں، فرم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو بات صحیح طرح سے سمجھنا نہیں چاہتے، وہ ان میٹافوریکل ایکسپریشنز کی ریئلٹی کو جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو obviously وہی والا سوال جو بھی آپ نے کیا کہ اتنی پہیلیاں بجھانے کی ضرورت کیا تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک دنیا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، ان کے نام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہے نا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں میرے نواسوں کے لیے ایک باقاعدہ دنیا کا نقشہ میپ بنایا ہے، میری بیٹی نے لگایا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے میپ کیا ہوتا ہے، نقشہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، نواسے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری ووکیبلری میں ورڈز ہیں، الفاظ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک دنیا دیکھی ہوئی نہیں، اس کو آپ کو کیسے بتایا جائے؟ اس لیے کہ آپ کی ووکیبلری میں تو اس کے لیے ورڈز ہیں ہی نہیں، اور ورڈ ووکیبلری میں تب آتے ہیں جب کوئی چیز سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب تک ریڈیو نہیں تھا
زبان میں ریڈیو کا لفظ نہیں تھا. جب ٹیلی ویژن نہیں تھا تو اس سے پہلے ٹیلی ویژن کا لفظ نہیں تھا. کمپیوٹر آیا تو لفظ کمپیوٹر آیا, ورنہ اس کے ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر تو وہ باتیں کی ہیں جو اسی دنیا سے متعلق, ان کو وہ کہتا ہے کہ وہ محکمات ہیں, وہ اپنے بیان میں بھی اور انڈرسٹینڈنگ میں بھی کلیئر ہیں. لیکن جو اس دنیا کی باتیں ہیں, جس دنیا کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا اندازہ ہو. تو اللہ نے کیا کیا کہ آپ کی زبان سے مراد انسانوں کی زبان. کون سے انسان؟ وہ عربی جاننے والے جو 1400 1450 سال پہلے جیتے تھے, جن کی زبان میں قرآن اترا, ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت کو, جہنم کو, فرشتوں کو بیان کیا. یہ ایک پہلو ہے میرے جواب کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تو نہیں میرے ذہن میں کہ یہ کہا گیا کہ اس کا کوئی فارم نہیں, لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتے, تم اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے, اور اس کو دیکھنا تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ سے میں بات تو کر چکا ہوں, I've already talked to him, تو maybe let me move one step further, اور یہ فرمائش کی کہ خدایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہاں البتہ تم سامنے والے پہاڑ کو دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہے تو پھر تم بے شک مجھے دیکھ سکتے ہو. تو اللہ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کی اور پہاڑ پاش ہو گیا تو موسیٰ بے ہوش گر پڑے, اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں, یعنی میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو ابھی جو آپ نے ایکسپریشن بیان کیے, اللہ کا ہاتھ, اس کا مطلب ہے اللہ کی مائٹ. اللہ کا عرش, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا کو کنٹرول کرنے کا سسٹم. یعنی ایک زمانے میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو بادشاہ ہوتے تھے جو اپنے تخت پر بیٹھتے تھے, اور ان کے ارد گرد ان کے حواری, وزیر, سپورٹرز ہوتے تھے جن کو وہ احکام جاری کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے یہ اصل میں اس کا استعارہ میٹافر ہے, یعنی خدا تعالیٰ کا ایڈمنسٹریٹو جو پاور ہے, فنکشننگ جو اس کی کیپیسٹی ہے, اس کو بیان کیا گیا کہ 7 آسمان بنائے اس نے, پھر وہ عرش پر جا بیٹھا, یعنی اس نے کنٹرول سنبھال لیا. ہی از رننگ دا شو. 8 فرشتے اٹھائیں گے, آنیسٹلی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریالٹی ہے, مگر اس ریالٹی کی کیا ڈیٹیلز ہیں ہم اس وقت نہیں جان سکتے. پر یہاں پہ کیوں ہم اپنی امیجنیشن کو ڈیلیبریشن کے ساتھ روکنے کی صلاح دیتے ہیں کہ اس سے آگے آپ نہیں سوچو؟ تو یہ تو ہیومن نیچر کی اگینسٹ ہے سر, کیونکہ اسپیسیفکیشنز کے ساتھ بتا دیا کہ 8 فرشتے ہوں گے اور وہ عرش کو اٹھا رہے ہوں گے, تو پھر انسان آگے سوچ رہا ہے کہ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. جیسے آپ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام کی, اور انہوں نے مان لیا کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اس پورے انسیڈنس میں میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی, اور میں نے آپ سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا, کیا اللہ معاف کرے میری حماقت نہ ہو کہ یہ ایک بلف ٹائپ کا ہو گیا کہ اللہ واز ٹیزنگ موسیٰ علیہ السلام کی تم دیکھ پاؤ گے, ان کو پتا تھا نہیں دیکھ پائیں گے. تو لیکن انہوں نے ایک آفر دی کہ اگر تم یہ روشنی, اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے گا اور اس کے بعد تم اس کو دیکھ پائے تو مجھے دیکھ پاؤ گے. تو یہ ایک چھوٹا سا, ہمارے یہاں ویدک کلچر میں اس کو لیلا کہتے ہیں, مایا, کہ ایک مسٹک گیم, ایک تھوڑا سا مسٹیریس گیم کھیلا. لیکن اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت ڈیٹیل گیتا میں ہے سر, جس میں ارجن انسسٹڈ, جب ارجن کو دھرم یدھ کے لیے کرشن جی نے کہا, دھرم یدھ یعنی جہاد, کہ تمہیں لڑنا ہے, اور پوری گیتا اسی بارے میں ہے, اسٹینڈ اپ اینڈ فائٹ اگینسٹ دا رانگ ڈوئرز. تو انہوں نے کہا باتیں ہوئی, اس باتوں میں ایک چیپٹر یہ ہے کہ جس میں ان سے پوچھا گیا کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بھگوان کو دیکھنا ہے. تو گیتا میں پورا ایک چیپٹر ہے وشال وکرانت روپ کا, جس میں ان کو پیوریفائی کر کے ان کے ہارٹ اور آئیز کو اللہ نے اپنی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ دکھائی, اور وہ اتنی زیادہ بھیانک لگی ارجن
that he cried out, said, I cannot bear the sight. And he explained usko kya kya dikhai de raha tha. It was not one particular form jisme he was saying ki heaven or hell or universe or skies, wo sari cheezein unko ek saath jo dikhai di, and he was actually shaken. Unhone request kari ki aap please isko hata dein mere samne se, ki I cannot stand it. तो इस तरीके की जो कोरिलेशन है, लेकिन आई एम श्योर कि पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, मानना तो बिल्कुल ही गवारा नहीं होगा इस्लामिक स्कॉलर्स को कि ऐसा भी हो सकता है गीता में. एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जब आप ये मुझे बता रही थी, तो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसका मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से कैसे कोई कोरिलेशन बनता है. मेरे ज़हन में जो बात आई है वो ये है कि मुझे लगता है कि दोनों असल में एक ही हकीकत का बयान है, यानी आप अल्लाह को नहीं देख सकते. सिर्फ फर्क ये है कि कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम के बेहोश होने का जिक्र है, पहाड़ के पाश होने का जिक्र है. जो आप गीता से बता रही हैं बयान, उसमें आप समझे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि पहाड़ के पाश होने की तफसील आ गई. उन्होंने उसकी डिटेल्स बता दी कि असल में मुझे ऐसी कोई भयानक चीज नजर आई है, आई डोंट वांट टू सी इट, यानी आई कांट सी इट, मैं नहीं देख सकता. लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस जो आपने रेज किए, देखिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो अल्लाह माफ करे उनको ब्लफ करने वाली बात थी, बल्कि उनको समझाना मकसूद था कि देखो तुम मुझे नहीं देख सकते, बट लेट मी रीअश्योर यू, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर जो एक क्यूरियोसिटी है ना वो तो है, तो मैं तुम्हें अब पूरी तरह मुतमईन करना चाहता हूं कि देखो ये ऐसा है, अगर ये खड़ा रहे अपनी जगह पर तुम भी देख सकते हो, लेकिन ये खड़ा नहीं रह सकेगा. अल्लाह ताला ने, आपने एक और सवाल किया, ऐसा क्यों किया कि हमें हमारी अक्ल को एक खास मकाम से आगे बढ़ने से रोक दिया. देखिए एक बात वाज़ेह है, कुरान से वाज़ेह है, अल्लाह की दूसरी किताबों से भी वाज़ेह है, ये दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान, आजमाइश, टेस्ट, ट्रायल है. राइट? ये ट्रायल किस चीज का है? मेरे कैरेक्टर का भी है, मेरी मॉरल पर्सनैलिटी का भी है, और मेरी इंटेलेक्ट का भी है. यू सी, आई मस्ट नो माई लिमिट्स. ये टेस्ट का हिस्सा है. मुझे मालूम है कि मेरी आंखों की कुछ लिमिट्स हैं, मैं बहुत कुछ देख सकता हूं, लेकिन सूरज को टिकटिकी बांध कर नहीं देख सकता. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम सूरज को आंखें इस तरह से ना देखो घूर के, वरना आंखें खराब हो जाएंगी. क्यों? हमारी साइट की लिमिटेशंस हैं. बिल्कुल इसी तरह से हमें हमारी अक्ल बेपनाह सलाहियत रखती है, लेकिन अक्ल को भी ये समझना चाहिए, और अल्लाह ताला समझाना चाहता है कि तुम्हारी भी लिमिट्स हैं, इससे आगे बढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि हैरान परेशान होगे. वही बात के जो दोनों वाकयात में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में सामने आ गई. ओके, मेक सेंस. कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि नर्सरी के बाद कि प्राइमरी स्कूल, मुझे होता था कि मैं अपने भाई के स्कूल जाऊं, और वो कहते हैं अच्छा वेट, तुम्हारे टर्न आएगा, स्कूल के बाद कॉलेज का टर्न आएगा, तो वो टर्न भी आएगा जब हमें मुलाकात का मौका मिलेगा. So coming back to related question, अल्लाह की फॉर्म नहीं है, अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, लेकिन फिर उसके घर की बात हो गई कि उसका घर है. तो वो चीज जो हर जगह है और इतनी लईम शईम और हमारी सोच से बाहर है, तो मक्का को अल्लाह का घर, नॉन मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ा एक सवाल ये रहता है, जब अल्लाह की फॉर्म नहीं है तो उसका घर कैसे हो सकता है, तो उसका खिताब घर कहकर कैसे दिया जाता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ इस्लामिक स्टडीज और उसमें फिर हज का जिक्र आता है, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फर्ज कीजिए कि आपके किसी हिंदू दोस्त ने आपको ये सवाल किया कि आप हमको तो क्रिटिसाइज करते हैं कि हम आइडल स्टैचू वर्शिप करते हैं,
تو آپ خود کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہاں بھی مٹی گارے سے بنی ہوئی ایک چیز ہے اور یہاں بھی ایک مٹی گارے سے بنا ہوا اسٹرکچر ہے جی. تو تب بخود خاموش ہوئے ہوتے ہیں لوگ. میں ان سے کہتا ہوں فور گاڈ سیک اگر آپ کسی چیز کو مانتے ہیں تو آپ کو سمجھ کے ماننا چاہیے. اور میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی آپ کا ہندو دوست یا کوئی اور کرسچن دوست آپ سے سوال کرے تو ان کو فوراً جواب دیں ویری گڈ کوشچن. آئی تھنک اٹس اے ویری ریلیونٹ کوشچن. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی بیک گراؤنڈ میں رہ کے چیزیں سیکھتا ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو وہ اپنے لیے بڑی مقدس اور رسپیکٹ دینے والی چیزیں سمجھتے ہیں اور آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو بھائی آپ کے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پھر واضح کریں. اچھا میں مختصر واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہے مجھے کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. قرآن مجید میں اور پچھلی کتابوں میں بھی بائبل میں بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر بنانے کا حکم موجود ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں میرا گھر بناؤ. جبکہ ہندو مذہب میں ان کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے سنا ہے اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ایشور یہ کہہ رہے ہیں یا کسی اور طرح سے کسی نے کہا ہے کہ بھائی اسٹیچوز ہونے چاہیے کہ جن کی ہم ورشپ کریں. سو ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ گھر خود اللہ کے حکم سے بنا ہے منم موانا. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے, آئی ایم شیور آپ کا بھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا, جب ہم خانہ کعبہ کو وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ عجیب بات ہے, اور عجیب نہیں کہنا چاہیے, ظاہر ہے کہ بنانے والے کا اپنا ایک فیصلہ ہے, اس کو دیکھ کے سوائے خدا کے کوئی یاد نہیں آتا. یعنی ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی یاد نہیں آتے, صرف اللہ یاد آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ, اللہ کا گھر, اصل میں یہ ہے بیت ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرنے کا گھر. یہ بھی ایک سمبولک چیز ہے اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسپرچل سمبولک ملاقات کریں. یہ اللہ کو یاد کرنے کا گھر ہے, اس میں اللہ کو انڈائریکٹلی کسی اور کے ذریعے سے یاد نہیں کیا جاتا. سر جو وہاں کا ایک سین ابھر کے آتا ہے, I have been there twice myself الحمدللہ, بٹ لوگ جو ہیں وہ دیواروں سے چپک چپک کے رو رو کے, I'm sure they are very emotional, and وہ جو وہاں پہ کالا پتھر ہے اس کو چومنا اور رونا is fine, is emotional thing and stuff, بٹ لیکن وہ سارے ریچولز ایز اف اس پتھر کے اندر ہی اللہ بیٹھا ہوا ہے. And there are some stories that I have read from some of the books in Vedic literature, جس میں ایک ریفرنس تھا کہ اس جگہ کا نام مکیشور کے نام سے اویلیبل ہے. آئی ایم ناٹ شیور دا اوتھینٹسٹی آف دا بک, لیکن اس میں یہ تھا, جو کہانی میں نے پڑھی, کہ راجا بھوج, بھوج ایک نام کا ٹیگ ہوتا تھا, جیسے لارڈ, سر, بھوج راجا کو کہتے تھے, کہ راجا بھوج کو ایک پتھر دیا گیا اور ان کو بولا کل یگ میں, ڈارک ایج میں, کل کی نام کے جو اوتار ہوں گے ان کو یہ آپ پتھر دینا, وہ دھرم کی سنستھاپنا کریں گے کل یگ کے آخر میں. تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا جو پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کی کتاب میں جس کا ذکر ہے, اور پھر راجا بھوج اور یہ پتھر کا جو ذکر, ٹو پٹ اپ a direction in Islam it's written کہ it's a symbolic to the one direction. لیکن پھر بھی اس کا ایک امپیکٹ, اب ہم کتنی بھی بات کر رہے ہیں لیکن نان مسلمس کو شاید یہ بہت زیادہ ڈائجسٹیبل نہ ہو, کیونکہ the way it's been taken and perceived, وہ اس کا وہی ہو جاتا ہے کہ یہ بھی سمبل ہے, لوگوں کے گھروں میں ایسے ہی لگا رہتا ہے, اگر مورتی نہیں ہے تو یہ پکچرز لگے ہوتے ہیں, اور تو اس کا ایک کانفلکٹ آتا ہے جو کہتے ہیں مسلمز اور جو پریکٹس میں دکھائی دے رہا ہے, تو وہاں ڈفرینسیشن بہت. کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے روپا, میں آپ سے گزارش کروں, اگین میں بھی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ شاید پوری طرح سے لوگ ایکسیپٹ نہ کریں, مگر یہ میری مجبوری ہے.
میں جب ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچتا ہوں تو I have to explain everything. I'm sure کہ دوسرے بھی جو مذاہب کے لوگ ہیں انہیں بھی سب چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کم از کم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. یو نو I have to explain Hindus, I have to explain Christians کہ وہ کون ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں. کیونکہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ پہلا پیئر آدم و حوا علیہ السلام کا تھا، قرآن کہتا ہے کہ شروع میں تمام انسان ایک ہی دین پر تھے، توحید کو ماننے والے تھے، پھر آہستہ آہستہ بگاڑ شروع ہوا. اگین آئی مے بی ایبسولوٹلی رانگ. میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا میں بہت پہلے نوح علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس آئے ہیں اور ان کی جو توحید ہے وہ یہاں موجود تھی اور وہاں سے پھر تبدیلیاں آئیں جیسے ہم مسلمانوں کے یہاں. حالانکہ ہمارا تو جو پیغام ہے آخری پیغام وہ 1400 سال کچھ پلس کچھ پہلے آیا اور قرآن بالکل محفوظ ہے اپنی اوریجنل فارم میں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے بتایا خانہ کعبہ میں جا کے عجیب حرکتیں کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کے تو ایک بڑی تعداد معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب انسان توحید کو فالو کریں اور انسانوں کی فطرت میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شارٹ کٹس بھی ہیں جن کو انسان کی کمزوری اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا اسٹرکٹ ہے. تو یہ جو ہمارے مختلف پیغمبر ہیں، سینٹس ہیں، اوتار ہیں وغیرہ، یہ وہ ہیں کہ جو کمپیشنیٹ ہیں، ان سے ہم زیادہ کلوز بھی ہیں، ان کی ہم چیزیں پوری کریں گے، ان کو خوش کریں گے تو پھر پھر اللہ راضی ہو جائے گا، ایشور راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کے فیورٹس ہیں. بالکل اس طرح سے شرک ہر ٹریڈیشن میں آیا ہے، مسلمانوں میں بھی آیا ہے، لیکن جو اس کی اصل شکل ہے، and I'm sure کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اگر ہندوازم بھی اوپر اٹھائیں اور لے جائیں اپنی اوریجن میں تو وہ بالکل مونوتھیزم پر مبنی ہے. اسی طرح سے جو کرسچینٹی کے ماننے والے ہیں، جوڈائزم تو ابھی بھی مونوتھیزم پر مبنی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ دیکھتی ہیں وہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کی ڈی جنریٹڈ وہ کچھ فارمز ہیں کہ جو اس طرح سے ایموشنلی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ اپنے اپنے اور اس طرح کے سمبلز کے ساتھ کرتے ہیں. سر یہاں سے واپس گھوم کے ہم ایک فائنل ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ یہاں ہم کیپیبل نہیں ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ہماری جو کیپیسٹی اللہ کو دیکھنے کی آخرت میں ضرور ہوگی، ہم ان کا دیدار کر پائیں گے، ہمیں ان کے درشن ہوں گے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت لائکلی پاسبلٹی ہے. پروبیبلی موسٹ پروبیبلی یس. میں 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو آیا مبارکہ میرے ذہن میں ہے اس کی بعض لوگوں نے کچھ اور انٹرپریٹیشن کی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الا ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سو ہم سب کے اندر اتنی اسٹرانگ یرننگ خواہش ہے کہ ہم اپنے مالک کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جنت میں تو وہ سب کچھ دے گا جو تم چاہو گے اور وہ سب کچھ دے گا جو تم مانگو گے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید بھی ہے. تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے چوزن لوگوں کو یہ پریولیج دے کے وہ اس کو دیکھ سکیں. Okay, so there is a probability that's a little bit probability, higher probability, low probability. Higher probability. Higher probability, inshallah. So, I think ایک چھوٹی سی سائنٹیفک جو میں ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو ابھی لیبورٹریز میں ڈاکٹر جو ڈسپینزا ہیں ان کی لیبورٹریز ہیں جہاں پہ یہ سائنٹیفک وہ یہ جو EEG مشینز لگا کے بریتھ ورک اور میڈیٹیشن کے پروسیس سے دماغ میں پینیل گلینڈ سے DMT ریلیز کرایا جاتا ہے ود دا بریتھ ورک ود
having these 4 feelings, gratitude, appreciation, care and compassion, وہ جب DMT ریلیز ہوتا ہے تو they say that human being can see all the layers in the existence, and now they say actually it can be predicted in the laboratory کہ اب اس بندے کو کس وقت existence اور this divine energy کو feel کرنے کا moment آئے گا. وہ scientifically they can now predict it, and this is what they say that ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے divine love کو experience کرنے کے لیے. We can do it while we are living with the process of meditation. قرآن, مکہ, جتنے بھی ہولی پلیسز ہیں جہاں بھی تیرتھ ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے, وہاں پہ سائنٹسٹ نے ریسرچز کری ہیں, وہاں پہ وہاں کے انرجی لیولز چیک کرے ہیں, اور ہر ٹیمپل میں, ہر ماسک میں, اور سب سے زیادہ جو ریزوننس لیولز آئے تھے وہ مکہ مدینہ کے سب سے زیادہ ہائی لیولز تھے, بیکاز وہاں پہ تعداد میں بہت لوگ ہوتے ہیں جن کی انرجیز بہت پازیٹیو اینڈ ہائی ہوتے ہیں. تو سائنٹیفک ایکسپلینیشن جو دیا جاتا ہے ان ریسرچرز کے میڈیم سے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہائی لیولز جو انرجی انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے وہ پلیسز آف ورشپ اینڈ گریو یارڈز. کیونکہ جب جی تو اب سائنس اب اس راستے پہ پہنچ رہی ہے کہ سائنٹیفکلی ہاؤ وی کین ایکسپلین praying in groups and getting connected with the divine existence of God. And with this, we would like to conclude our conversation on the formless God having certain form, jisko hum inshallah after day of judgment, جب ہمارا حساب کتاب پورا ہو چکا ہوگا, ہم لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے پرابیبلٹی نہیں ہے, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. شکریہ بہت بہت. Allah Hafiz. Thank you everyone for watching. Please like and subscribe The Burial with Rupa Sharma, and please support us and share with your friends if you think this is worthy enough. Allah Hafiz.